تو غزوہ خیبر سے تھوڑا سا پیچھے ہم چلیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس جنگ کی کیا خیر و برکات ہیں۔ ایک واقعہ معروف ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی ہیں، مدینہ طیبہ سے سفر ہوتا ہے اور مکہ المکرمہ میں جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ بعض اپنا پورا حلق کر رہے ہیں، ٹینڈ کروا رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، بعض کٹوا رہے ہیں، یعنی عمرہ مکمل ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خواب بیان کیا۔ اب جتنے مہاجرین تھے ان کے دل مچلنے لگے کہ ہاں اللہ کے گھر کا دیدار کیے ہوئے بھی عرصہ گزر گیا، اپنے گھر بار کو دیکھے ہوئے، اپنے اس علاقے کو دیکھے ہوئے، اپنی گلیوں کو دیکھے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، یہ کتنی ہماری خوش نصیبی ہوگی، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کو بھی دیکھیں گے اور اپنے گھروں کو بھی دیکھیں گے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص حکم ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند اور بیداری ہر حالت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تیاریاں شروع کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ذی قعدہ کے اندر ان کو ساتھ لے کے سفر شروع کر دیا۔ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے وہ تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک کئی 100 سال مسلسل ہر کوئی ان 3 مہینوں کا احترام کرتا تھا۔ دنیا کے کسی خطے سے کوئی آنا چاہتا، سفر کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اس کو اجازت ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ساتھ قربانیاں بھی لے لیں، لیکن پھر بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے کافی فاصلے پہ جا کے، تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ جا کے اپنے سارے قافلے کو روک لیا اور اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جا کے اہلیان مکہ کو اطلاع کر دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ایسے نہیں ہیں، جو سفری ہیں ان کو بھی ہم سمیٹ کے آئیں گے، تاکہ ان کو پوری گارنٹی مل جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نمائندے کو وہاں پر روک لیا، مذاکرات کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے۔ پیچھے افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اپنے سارے کے سارے جانثار جو اس وقت موجود تھے 1400 کے قریب، ان سے بیعت لی۔ جب یہ بیعت کا تذکرہ مکہ میں پہنچا تو اہلیان مکہ ڈر گئے کہ اب تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ان کے جو بڑے بڑے دانشور تھے، ان کے جو سفیر تھے، وہ مذاکرات کے لیے آنے لگے۔ مذاکرات کے بعد جا کے انہوں نے مکے کے اندر جا کے جو رپورٹنگ کی کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن اتنا ادب، اتنی تعظیم، اتنی توقیر کسی بادشاہ کی تصور بھی نہیں کی جا سکتی جتنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت آپ کے صحابہ کرام کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ واقعات بھی بیان کر دیے کہ پیارے پیغمبر کو ہم نے دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ اپنے چہرے پہ، اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کلی کی ہے تو کلی کا پانی وہ بھی نیچے نہیں جانے دیا، وہ بھی اٹھا کے تو اپنے جسم پہ مل دیا۔ اب اس بات کا عام بندہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تذکرے جب وہاں پر کیے گئے تو مکے کا ہر فرد بظاہر وہ بڑی بڑی بڑکے مار رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اندر سے وہ سہم گیا تھا
کہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ واقعتاً وہی رسالت و نبوت ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ بالآخر مذاکرات یہاں پر جا کے فائنل ہوتے ہیں کہ ہم برابری کے لیول پہ آ کے، اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اب ان لمحات اور ان عادات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کو بالکل اپنی برابری میں اپنا حریف تصور کر کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، کہ 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپ مکے آنا چاہیں آئیں، ہم مدینہ جائیں تو جائیں، جہاں مرضی آپ آئیں ہم جائیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بھی کچھ چیزوں کا وہاں پر طے کر دیا گیا معاملہ۔ کچھ باتیں وہ تھیں جو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو بڑی ناگوار گزر رہی تھیں، حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر کوئی مکے میں سے مسلمان ہو کے مدینے جائے گا اس کو تو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینے کا مسلمان واپس مکے آ جائے تو واپس نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ظلم کا معاملہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ کیا، ہم دب کے جھک کے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جو ہے ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فائنل عبارت لکھنے لگے، چونکہ پہلے تو زبانی بات ہو رہی تھی نا، یہ نکات ہیں، پھر جب باقاعدہ تحریر ہونے لگی اس میں انہوں نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے والوں کا جی نہیں ہم نہیں جانتے یہ رحیم اور رحمان کون ہے، لکھو بسم اللہ اللہم، ہم اللہ کے نام سے لکھتے ہیں، اللہ کو ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو، تو بس اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ الرحمن اور رحیم کو ہم نہیں جانتے اور مانتے۔ اب یہاں پر اگر اختلاف پیدا کرنا ہوتا تو بڑی گنجائش تھی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی کوئی بات نہیں، ایسے ہی لکھ دو۔ انہوں نے پھر لکھا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانتے رسول اللہ، اگر یہ مان لے تو پھر جھگڑا ختم۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے کہ ان کا ایک ابو جندل نامی نوجوان جو مسلمان ہو چکا ہے وہ وہاں پہ حاضر ہو گیا، اب اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ابھی چونکہ معاہدہ طے نہیں ہوا، لکھا نہیں گیا، سائن نہیں ہوئے، لہذا اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ نبی رحمت نے بھی کہا بھی چونکہ فائنل تو ہوئی نہیں، ابھی تو بات چیت جاری ہے نا۔ وہ پھر اکڑ گیا کہ اچھا اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم معاہدے ہی نہیں کرتے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل تیرے لیے اللہ راستہ کھولے گا، تیرے لیے اللہ بڑی آسانی کرے گا، اللہ تجھے وسعت دے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم تجھے واپس کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بات بڑی، یعنی جنگوں کے اوپر ایسے ہی نہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کتنا کچھ برداشت کرتے رہے کہ شاید ان کو کچھ شرم آ جائے، کچھ غیرت آ جائے، کوئی حیا پیدا ہو جائے، کوئی انسانیت ان کے ذہن میں آ جائے، لیکن وہ جب دباتے چلے گئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایسے بصیرت والے تھے کہ کائنات میں ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ اچھا اگر یہ شکیں یہ کر رہے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل کے سپرد کر دیا ابو جندل کو کہ یہ لو۔ اب یہ سہیل چونکہ پورے اہلیان مکہ کا نمائندہ تھا، یہ صحابہ کرام کے چہرے بھی پڑھ رہا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی بھی دیکھ رہا ہے، اپنی سختی کے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسی غلیظ زبان استعمال کر کے سخت جملے بول کے ترس روی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کیسی کمال کی شفقت کی بات کر رہے ہیں۔
یہ ساری چیز اس کے ذہن کے اندر اترتی چلی گئی۔ ویسے وہ معاہدہ کر رہا تھا، کفار کا نمائندہ تھا، لیکن اس کے دل میں اتنا اسلام راسخ ہو گیا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ میں تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ مکہ میں ایسا کوئی بڑا نام نہیں تھا۔ اس وقت سب سے بہترین خطاب اگر کسی نے فرمایا تو یہی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں میں جانتا ہوں کہ جب میں سختی سے بول رہا تھا تو وہ نرمی سے بول رہے تھے، میں زیادتی کر رہا تھا وہ میرے اوپر شفقت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کا دل کرتا تھا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں، لیکن میرے نبی ان کو منع فرما رہے تھے، اور اتباع ایسی تھی، اطاعت ایسی تھی کہ کائنات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ ہے بات ہمارے سمجھنے والی کہ وہ معاہدہ جو ظاہری طور پہ کچھ اور نوعیت کا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر رحمت علیہ السلام کو کس طرح سے اس میں کامیاب کیا۔ وہ ابو جندل جو واپس کیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا جا کے۔ جو اس کی نگرانی کے لیے مامور ہوتا، یہ اس کو اللہ کی توحید پیش کرتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے تذکرے کرتے، چند دنوں میں وہ مسلمان ہو جاتا۔ جب وہ مسلمان ہوتا تو اس کو کہتے ادھر نہیں رہنا، مدینے چلے جاؤ، لیکن مدینے اعلان کر کے نہیں جانا، بڑے طریقے سے اہتمام کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، کیونکہ میں پہلے بھگت چکا ہوں، ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، پیغمبر رحمت علیہ السلام معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ انہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ان کے پیچھے مکے میں سے 2 بندے گئے، ابھی یہ مسجد نبوی میں گئے ہیں تو انہوں نے جا کے اعلان کر دیا، شور مچا دیا، اللہ کے نبی محمد تمہارا چونکہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ جو مکے آئے گا واپس پلٹائیں گے، لہذا اس کو واپس کریں۔ اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ابو بصیر کے گرد جمع ہو گئے، حالات پوچھنے لگے، کوئی وصیتیں کرنے لگے، کوئی ان کو تحفے تحائف دینے کے لیے کہ نبی پاک نے ان کو رکھنا تو نہیں ہے تو چلو ان کو کوئی زیادہ راہ دے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار اس کو ایسے پکڑاتے ہیں تاکہ وہ کافر دیکھیں بھی نہ اور یہ پکڑ بھی لے، لیکن ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ ان پہ توجہ نہیں کر رہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بصیر یاد رکھنا، اللہ نے تو اس سے بڑا کام لینا ہے، ہمت نہ ہارنا، ڈٹ جانا، اور اپنے کرب و جوار پہ گہری نظر رکھنا، اللہ تجھے موقع دے گا، عزت دے گا۔ اس طرح کی نصیحتیں ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے کہا ابو بصیر ہمارا چونکہ معاہدہ ہے لہذا ہم تجھے اپنے پاس یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، اللہ تیرے لیے راستہ کھولے گا۔ واپس پلٹے۔ اب کافر بڑے خوش ہیں کہ دیکھو ہم نے مدینے میں سے اس کو واپس لے لیا۔ تھوڑی دور جا کے، چونکہ واپس آتے ہوئے تو بھاگتے آئے تھے نا، سفر پہ سفر کرتے آئے تھے، تو تھوڑی ہی دور گیا مدینے سے تو جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے چشمے کے پاس کہتے ہیں کہ چلو یہاں پر ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، کوئی کھانے پینے۔ کہتا ہے میرے پاس بھی چیزیں ہیں، یہ لو کھجور، یہ لو ستو، کھاؤ پیو، اب جانا تو میں نے تمہارے ساتھ کیا، یہ سارا زادر اب اکٹھا ہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے اس کو واپسی لے لیا ہے اور یہ جناب ہماری دعوت کر رہا ہے۔ جب کھانے پینے کے اندر وہ مگن ہوئے تو کہتے یار تمہاری تلواریں بڑی کمال کی ہیں۔ اب کافر کی مت ماری جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے اسپیشل بنوائی ہیں، فلاں علاقے سے لائے ہیں، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ کہتا ہے یار مجھے ذرا ہاتھ لگانے تو دیکھو اس کی تیزی کیسی ہے۔ کہتے ہیں دیکھ لو۔ ایک دو دفعہ ہاتھ لگا کے کہ بڑی کمال کی جناب اس کی تو تیزی ہے، بڑی شاندار کسی نے بنائی ہے، بڑا بہترین کاریگر ہے، کمال کے لوگ ہو، اتنی شاندار تلواریں تمہارے پاس۔ پھر کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا اٹھا کے نہ دیکھ لوں وزن کتنا اس کا۔ ایسے پکڑا اور جس کے ہاتھ میں تلوار ابھی تھی اس کی گردن کو اڑا کے پھینک دیا۔ ایک ہی تو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی نا،
دوسرا جس کے پاس تلوار موجود تھی اس کی گردن کاٹ دی اور اٹھ کے دوڑ لگا دی مدینہ طیبہ کو. اب ابو بصیر آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ہے, اور کمال یہ کہ ابو بصیر انہی کا اونٹ لے کے گئے ہیں اور وہ پیچھے پیدل دوڑ رہا ہے. ادھر جا کے دور سے وہ کہتا ہے, پھر وہ جو ہے نا وہ شور مچاتا ہے کہ اے محمد تیرے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا, اب یہ مجھے قتل کرے گا, مجھے بچاؤ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو چند ساتھی مل جائیں نا, ابو بصیر کو چند ساتھی اور مل جائیں, یہ تو کمال کی جنگ لڑے. اور جیسے بندہ خوشی کے اندر کہتے رہو تیری ماں مرے, اس طرح کر کے وہ بدعا نہیں تھی, خوشی کے اندر کہا تیری ماں مرے, تو چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی جنگ لڑے گا, جنگ لڑ سکتا ہے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جو ابو جندل کی وہ وصیتیں تھیں, نصیحتیں تھیں, وہ بھی تھیں, جو صحابہ کرام نے کی وہ بھی کی. اب اگلا مرحلہ تھا قبل اس کے کہ نبی علیہ السلام کوئی باقاعدہ حکم دیتے کہ مکے جاؤ. آپ نے خود ہی کہا نبی پاک علیہ السلام میں جا رہا ہوں, آپ کا جو معاہدہ وہ آپ کو مبارک, آپ اس پر عمل کیجئے, اب یہ میرا اور ان کا کام ہے. اور السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے سفر کر لیا. اب اس کافر کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ابو بصیر کے ساتھ جائے کہ یہ تو مارے گا مجھے. صحابہ کرام اس کو روک نہیں رہے, اور انہوں نے جا کے باہر سمندر کے کنارے جو شام سے راستہ آتا ہے وہاں پہ ڈیرا لگا لیا. اب جو مکے کا تجارتی قافلہ شام جاتا یا شام سے تجارتی قافلہ واپس آتا, یہ چھپ کے پیچھے بیٹھ جاتے, کیونکہ جب اونٹوں کو چلایا جاتا ہے تو لمبی لائن ہوتی ہے, اور تجارتی قافلوں کے ساتھ چند افراد ہوتے تھے, وہ اپنی سواریوں پہ سوار, پیچھے ایک آدھ کوئی بندہ ہوتا تھا نگرانی والا. انہوں نے سب سے اینڈ والے کو پکڑنا, اس کو قتل کرنا, اور 10-12 اونٹوں کی رسیاں کاٹی, ان کو سائڈ پہ کر لینا. مکے میں شور مچ گیا بھی یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. پھر کہنے لگے یہ ابو بصیر کے کام لگتا ہے, اس نے یہ کاروائی ڈالی ہے. اب یہ خبریں جب پھیلی تو جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, 1 سال میں 300 مسلمان ہوئے, اکیلے ابو جندل اس گرفتار اور قیدی کی دعوت پر. لوگ قیدوں پہ, نظر بندیوں پہ, گرفتاریوں پہ, جیلوں پہ پریشان اور مایوس ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, اور نتائج دیکھا کرتے ہیں کہ اللہ نے نتائج کیسے رکھے ہیں. ظاہری طور پہ نظر بندیاں, جیلیں, قیدیں, پابندیاں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. ابو جندل نے 1 سال کے اندر 300 مسلمان کر کے یکے بعد دیگرے ابو بصیر کے پاس بھیجنا شروع کر دیے. پھر خود بھی وہاں پر تشریف لے گئے اور مل کے ایسا کمال کا لشکر ترتیب دیا کہ مکے والوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی انہوں نے. جو بھی قافلہ جاتا ہے, کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے مکے والوں میں سے, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مہاجرین کے گھر بار کو لوٹا. عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے واقعات ان کے سامنے تھے, کیسے صحابہ کرام کے جسموں کے کپڑے انہوں نے اتروا لیے ہیں. ان بت پرستوں کے ظلم تھوڑے نہیں ہیں, اس لیے پھر انہوں نے یہ جب یکے بعد دیگری ایسے کاروائیاں کی, ایسے مار کے کیے, مکے والے خود مدینے پہنچے, جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا نا کہ مکے کے مسلمان واپس لے کے جائیں گے, اللہ کے لیے ان کو مدینے بلا لو, ہم نہیں ان کو رکھتے. جو مکے سے آنا چاہے, جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے بلاؤ مدینے. نبی رحمت علیہ السلام نے ابھی یہ فیصلے کا اعلان کر دیا تھا لیکن ان تک نہیں پہنچا تھا. ایک اور واقعہ ہو گیا. ابو العاص جو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے داماد تھے, ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا, یہ شام سے آئے تجارتی قافلہ لے کے, تو پورے قافلے کو انہوں نے گھیر لیا دونوں نے, اور سب کچھ ان سے چھین لیا, لیکن ابو العاص کو چھوڑ دیا. ابو العاص اب مکے جانے کے بجائے مدینے پہنچا اور جا کے صحابہ کرام سے پناہ لے کے کہتا ہے کہ میرے سفارشی بنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری سفارش کرو, چونکہ میرا تعلق ہے ایک, باقی جو واقعات ہوتے رہے وہ ہوتے رہے. اگر میرا یہ واقعہ مکے والوں کو پتہ چلا تو وہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے, کہیں کھودی تو نہیں دے دیا. نبی رحمت علیہ السلام نے مشاورت کے بعد
ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے جو کچھ اس کا مال ہے سارا اس کو واپس کر دو، اور آپ ادھر آ جاؤ، اب یہ فیصلہ ہو چکا، مکے والوں نے خود یہ شرط کو ختم کر دیا۔ تو وہ سارا سامان، ساری سواریاں، جو کچھ تھا وہ سب کچھ کو دے کے تو یہ ابو العاص اور ابو بصیر اور ابو جندل اور ان کے ساتھ جتنے باقی صحابہ کرام تھے وہ فدائی کاروائیاں کرنے والے، وہ سارے مدینے آ گئے۔ اب ابو العاص مکہ پہنچے اور جا کے کہا کہ یہ امانتیں تھیں، یہ آپ نے پیسے دیے تھے، یہ چیز میں خرید کے لایا ہوں، آپ نے یہ غلہ دیا تھا اس کے بدلے یہ لے کے آیا ہوں، آپ نے یہ سواری دی تھی اس کے متبادل یہ سواری لایا ہوں۔ ہر ایک کی امانتیں واپس کر کے پھر پوچھا بلند آواز سے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، مکے کے رہنے والوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے مجھے کچھ دیا ہو اور میں نے واپس نہ کیا ہو؟ جب ہر ایک نے تعریفیں شروع کر دی کہ آپ تو کمال کے امین ہیں، آپ نے تو بہترین قسم کا ہمارا پرافٹ بھی دے دیا، منافع بھی دے دیا، ہر چیز آپ نے پوری کر دی، ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ پر خوش ہیں۔ ابو العاص نے پھر فرمایا کہ اب سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسلام تو میں نے اس وقت قبول کر لیا تھا جب میں مدینے پہنچا تھا، میں نے جب صحابہ کرام کے کردار کو دیکھا تھا، اعلان کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر میں اعلان کر دیتا تو آپ نے کہنا تھا بھی یہ ڈر کے اسلام قبول کر آیا ہے، اب میں جا رہا ہوں علی الاعلان، جس نے میرا راستہ روکنا روک کے دکھاؤ۔ پھر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا داماد جو ہے نا ابو العاص، بے شک حالت کفر میں تھا لیکن اس کے باوجود بحیثیت داماد اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، مجھے دکھ نہیں دیا، میں ہمیشہ اس پہ راضی رہا، اس نے میری بیٹی کو بڑے سکھی رکھا ہے۔ جن کی بیٹیاں سکھی ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے یہ جو صلح حدیبیہ کی کس طرح سے شرائط سخت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے شاندار اس کے نتائج دیے۔